نکاح کیا اللہ کی مرضی تھی، نافرمانی کی اللہ کی مرضی تھی، مسجد نہیں گئے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، آنے نہیں دیا تو میں کیا کروں، اب سارا کچھ اللہ پہ ڈال دیا۔ اللہ نے اس آیت میں اس مسئلے کا جواب دیا، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کسی کو نہیں روکتا، اللہ نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، فہدیناہ النجدین، اے انسان ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے، کون سے راستے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو ہمارا شکر کرنے والا بن، چاہے ہمارا انکار اور ناشکری کرنے والا بن، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا، تجھے سوچ دی، تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، فہم دیا، ادراک دیا، اتنا کچھ تجھے دیا ہے سوچنے کے لیے۔ اب تجھے پتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تجھے پتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کون ایسا بندہ جسے نہیں پتا چوری کرنا غلط عمل ہے؟ ان پڑھ ہو، ایک دن بھی نہ سکول گیا ہو نہ مدرسہ گیا ہو، اسے بھی پتا ہے چوری کرنا برا عمل ہے۔ کیوں؟ چور خود تو چوری کرتا ہے، اپنے گھر میں چوری کرنے کے لیے کسی کو آنے نہیں دیتا۔ اگر چوری کو اچھا سمجھتا تو اپنے گھر بھی چوری کرنے دیتا، یعنی اپنے گھر نہیں آنے دے رہا، اوروں کے گھر ڈاکے ڈال رہا ہے، مطلب وہ چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، اچھا سمجھتا اپنے گھر بھی کسی کو ڈاکہ ڈالنے دیتا۔ اب چوری ہر بندے کو پتا ہے، چاہے وہ سکول پڑھا یا نہیں پڑھا، مدرسے میں گیا یا نہیں گیا، اتنی عقل، اتنی فہم، اتنا ادراک، اتنی سوچ اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہدایت کا پہلو نے ہر دل میں رکھا ہے، ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، فرمانبرداری کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ادھر جا چاہے تو ادھر جا۔ اگر تو کہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا چونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، اب جو مسجد آ گیا اسے بھی اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج کے اٹھایا کوئی نہیں کہ تو چلا جا، وہ بھی خود اٹھ کے آیا اور یہ بھی خود نہیں آیا، جدھر بھی چل کے جائے گا اللہ نے اختیار دی، ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر مسئلہ جبر و قدر کو بیان کیا، لیس للانسان الا ما سعی، میں انسان کے لیے کوئی غلط نہیں لکھتا، وہی کچھ لکھتا ہوں جس کے لیے خود وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے تو یہ معنی بیان کیا، مسئلہ حل کیا، لوگوں نے اسے اٹھا کے اثارت ثواب کے خاتے میں ڈال دیا۔ اب اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو مفسرین نے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس آیت کے اندر فلسفہ عدل کو بیان کیا۔ عدل کہتے ہیں برابر سرابر، یعنی جتنی نیکی کی اتنا اجر، جتنا فرمانبرداری کی اتنا ثواب، جتنا قرآن پڑھا اتنا اجر۔ اللہ نے اس آیت کے اندر وہ بیان کیا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی اس نے نیکی کی، جتنا اس نے عمل کیا، جتنا قرآن پڑھا۔ عدل تو یہی تھا اللہ کا، اسے اتنی نیکی دی جائے، جتنا اس نے ذکر کیا اسے اتنا دیا جائے، عدل تو یہی تھا۔ لیکن صرف اللہ عدل والا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں تو جہاں اللہ عدل والا ہے وہاں پہ وہی اللہ فضل والا بھی ہے۔ فضل بھی وہ کہتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، وہ صرف فضل والا نہیں ہے، وہ عظیم فضل والا ہے، عظیم فضل والا۔ جب وہ عظیم فضل والا ہے تو یہ فضل کیا ہے، عدل کا تو پتہ چل گیا۔ آپ کہتے ہیں عدل کرو، مطلب کیا کہ جب عدل کی بات آتی ہے تو آپ کو ترازو نظر آتا ہے کورٹ میں جا کے عدالت میں، جس کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، دونوں برابر ہو تو عدل ہے، جتنی نیکی کی اتنا اجر ملے، جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، یہ عدل ہے۔ عدل تو یہی تھا کہ بندہ فوت ہوا، جتنی نمازیں پڑھ گیا اتنی ثواب دے دیا جائے، جتنے روزے رکھ گیا اتنا اجر دے دیا جائے، جتنے قرآن کے ختم پڑھ گیا اتنا اجر دے دیا جائے، جتنی نیکی کر گیا اتنا ثواب دے دیا جائے۔ عدل تو یہی تھا، لیکن اللہ جہاں عدل والا ہے وہیں پر اب فضل والا بھی ہے۔ فضل کیا ہے؟ حق تو تھوڑا بنتا ہو مگر دیر زیادہ دے دیا جائے، یہ فضل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی کام کرایا، کوئی کمرہ بن رہا تھا، کوئی گھر کا کام ہو رہا تھا، مزدور آپ نے بلائے، مزدوری طے ہوئی دن میں صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک 10 گھنٹے۔ آپ نے کہا 10 گھنٹے کام کرو گے تو 500 روپیہ ڈیلی کا دوں گا۔ اس بات طے ہو گئی، وہ آنے لگ گیا، 4-5 دن آیا مسلسل وقت پہ، 8 بجے آیا 6 بجے گیا، آپ نے 500 دیا۔ ایک دن وہ آیا، آپ اس دن خوش تھے کسی بات کی وجہ سے، کام اس نے وہی کیا 8 سے لے کے 6 بجے تک، لیکن جاتے جاتے آپ نے اس کو 500 کی بجائے 800 روپیہ دے دیا۔ یہ جو 300 روپیہ زیادہ دیا، حق تو تھا 5 کا کیونکہ وقت اتنا دیا،
وقت پہ آیا، وقت پہ گیا. عدل یہی تھا 500 دیں، لیکن آپ نے 300 زیادہ دیا. تو یہ عدل نہیں، یہ اوپر جو دیا یہ فضل ہے. نہیں، کام اتنا ہی کیا، آپ نے کسی وجہ سے زیادہ دے دیا، یہ فضل ہے. تو جہاں اللہ عدل والا ہے وہاں فضل والا بھی ہے. تو فضل کیا ہے؟ عدل یہ تھا جتنی نیکی کر گیا اتنا ملے. فضل یہ ہے کہ وہ تو چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، ادھر لوگوں نے اس کے لیے دعا مانگی، قرآن پڑھا، دعا ادھر اٹھتے ہیں، درجے قبر میں بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے، یہ فضل ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں یہ جو میری امت ہے یہ امت مرحومہ ہے. پوچھا گیا آقا امت مرحومہ سے کیا مراد ہے؟ جس مرحومہ کا مطلب اس پہ بہت زیادہ رحم کیا گیا ہو. آقا فرماتے ہیں مرحومہ کا معنی یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اللہ ان کے اعمال سے گناہ مٹا چکا ہوگا. وہ کیسے مٹیں گے؟ یہ تو قبر میں چلا گیا. اس کے ایمان والے جو رابطے ہیں پیچھے پیچھے جو مومن بھائی ہیں، جب وہ اس کے لیے دعا کرتے رہے اللہ ان کے دعاؤں کے اثر سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. قبر میں دفن کیا تھا تو گناہ تھے اعمال نامے میں، لیکن جب اٹھے گا تو وہ گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ ہے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، امت مرحومہ. اب یہ مثال ثواب کا چونکہ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، تو ایک بات میں نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ عرض کی کہ اولاد اگر دعا مانگے تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندہ لوگ دعا کریں تو مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرنے والے کی وجہ سے زندوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں کہ مر گیا قبر میں چلا گیا وہ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن مجید کی سورت کا نام ہے کہف. یہ 16واں پارہ ہے قرآن مجید کا جس میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا ایک واقعہ قرآن مجید میں آیا. پورا ایک رکوع ہے قرآن مجید کا، شاید 2 رکوع میں یہ واقعہ آیا. خضر علیہ السلام گئے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. خضر علیہ السلام کو وہ واقعہ ہے پورا، ادھر میں بیان کرنا مقصود نہیں، اس میں ایک بات بتانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 مختلف چیزیں ایسے عمل دیکھے جو ان کی عقل میں نہیں آئے. راستے میں ایک بچی کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. پھر اسی طرح راستے میں ایک کشتی پہ بیٹھے تو ان نے کرایہ نہیں لیا، نہ آپ نے پھٹا توڑ دیا. پھر آگے گئے تو دیوار گر رہی تھی بستی والوں کی، بستی والوں سے آپ نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو آپ نے دیوار ٹھیک کر دی. یہ 3 کام انہوں نے کیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ کشتی کا پھٹا آپ نے توڑ دیا، ان نے کرایہ نہیں لیا، آپ نے کشتی کو عیب لگا دیا. پھر آپ نے بچی قتل کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بغیر کسی گناہ کے آپ نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. تو پھر تیسرا کہ وہ بستی والوں سے ہم نے روٹی مانگی، بھوک لگی تھی، انہوں نے روٹی نہیں دی اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کرنے لگ گئے. تو اب یہ 3 کام ایسے کیے جن کا جواب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آ رہا. تو جاتے جاتے خضر علیہ السلام نے ان کی وجہ بھی بتا دی. وجہ بتائی. میں آخری بات جو ہے اس پر میں نے یہ بات عرض کرنی ہے. تو جب آپ نے دیوار ٹھیک کی، دیوار گرنے والی تھی، آپ رک گئے دیوار ٹھیک کرنے، دیوار ٹھیک کر دی، وہ گرنے سے محفوظ ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیوں ٹھیک کی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں، کھانے پینے کا مہمان نوازی نہیں کی اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی ہے نا، تو یہ کیوں ٹھیک کی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار جو اس کے نیچے تھا خزانہ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. 2 یتیم تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا، اب خزانہ اس نے دیوار کے نیچے رکھا. بچے بڑے ہوں گے تو خزانہ ان کو مل جائے گا. دیوار گرنے والی، بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، تو اگر دیوار گر جائے تو خزانہ اوروں کا ہاتھ لگ جائے گا، تو یہ ان بچوں تک نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی. تو دیوار اس لیے ٹھیک نہیں کی کہ یتیم تھے. وجہ آگے بتائی، میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سبحان اللہ. کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. باپ فوت ہو گیا، قبر میں ہے. اگر کوئی کہے مرنے والے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوتا زندوں کو، تو اللہ تو قرآن مجید میں بتا رہے ہیں باپ قبر میں ہے لیکن اس کے عمل سے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے.
اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جو کان ابوہما صالحا، جو صالح تھا، یہ ان کا اپنا جو باپ ہے وہ نہیں، اس کے دادا پر دادا اگلے کوئی 3-4 واسطے گزرنے کے بعد جا کے وہ بندہ نیک گزرا تھا. 3-4 پشتے پہلے ایک نیک گزرا تو اس کی نیکی اپنے سے 300-400 سال بعد والوں کو فائدہ دے رہی ہے. اب یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں زندہ کا عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں دیتا، یہاں مرنے والے کا عمل زندوں کو فائدہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب مرنے والا بھی فائدہ دیتا ہے، زندہ تو زندہ ہے. لوگ زندہ کی نفی کرتے ہیں، اللہ مرنے والے کا بتا رہا ہے. اس پہ حدیث پاک سناتا ہوں. جب انسان فوت ہوتا ہے تو جنازے پہ لوگ آتے ہیں، اور بعض ایسے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں کہ جنازے پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. تو جتنے لوگ زیادہ آئے اتنے زیادہ دعا مانگیں گے، اتنا زیادہ اس مرنے والے کو اجر ملتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مرنے والے کے جنازے میں 40 مومن جمع ہو جائے، 40 ایمان والے جمع ہو جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگ جو شرک نہ کرتے ہو 40 بندے جمع ہو جائیں تو ان 40 کے جمع ہونے کی برکت سے اللہ مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. جہاں 40 کی بجائے 40,000 لوگ آ جائیں تو کتنے نیک سالے نیک ہوں گے، لاکھوں آ جائیں. آپ جنازے دیکھتے ہیں، بعض 500 1000 2000 5000 بندہ جمع ہو جاتا ہے. اور کہ اللہ والا فوت ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ فوت جس کے ساتھ لوگوں کو توسل تھا، عقیدت تھی، کوئی مرشد چلا جائے، کوئی قائد دنیا سے رخصت ہو تو سارے کارکن جمع ہوتے ہیں، لاکھوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ لاکھوں جمع ہوئے ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی بنی ہوتے ہیں لیکن وہ جنازے میں جا رہے ہوتے ہیں. جنازہ جہاں نہیں جا رہے، جنازہ بالفت ملتان میں، تو جہاں سے گاڑی بھی کرائیں گے، خرچہ بھی کریں گے، جائیں گے. تو جو خود عمل پیرا نہیں ہے نیکی پر، 5 وقت کی جو نماز ترتیب سے نہیں ادا کرتے، تو وہ جنازے کے لیے ملتان تک جا رہے ہوتے. انہیں کیا مل رہا ہے وہاں جا کے؟ اچھا، ان کی دعا سے اس کو کیا فائدہ ہونے ہے مرنے والے کو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی دعا سے اس کو فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب تھا، ولی تھا، اللہ کا فرما بردار تھا. جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازے میں جتنے بندے آتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو فوت ہوا اگر وہ نیک ہو تو اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جس نے جنازہ پڑھا ہوتا ہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے. اور بخشش مغفرت ادھر سے ادھر بھی جاتی ہے، ادھر سے ادھر بھی آتی ہے. اب ایسے کیا، وہ اس کی تو وفات ہو گئی، اس کی تو سانس بھی نہیں گر، اب وہ تو کر بھی کچھ نہیں رہا، اس کی تو ڈیڈ باڈی سامنے ہے، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی وہ کیا کرتی ہے؟ لاکھوں آئے جنازہ پڑھنے، اس کی وجہ سے اللہ لاکھوں کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بعض دفعہ ایسے تو جنازہ پڑھنے سے مرنے والے کو، اگر مرنے والا گناہگار ہو تو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اسے فائدہ ہوتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ میں نے آپ کو زندہ عمل کرے تو اس سے مرنے والے کو نفع پہنچتا ہے، قرآن سے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی بتا دیا. اور پھر اگر فوت ہو گیا ہے کوئی بندہ نیک تھا، اس کی وجہ سے زندوں کو بھی فائدہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن سے بھی بتا دیا آپ کو، حدیث سے بھی بتا دیا. سبحان اللہ. اب آج ہم جہاں پہ جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نیکی کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا، سننا، ذکر کرنا، سننا یہ نیکی ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی اجر ہو رہا ہے. میں بیان کر رہا ہوں، اجر مجھے بھی ہو رہا ہے. تو جو کچھ ہم آج جس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو بھی نیکی کریں گے اس کا اجر بھیجنا ہے مرحومہ کو، تو جتنی دیر ہم ذکر کریں گے، نیکی کریں گے، سارا ثواب تو مرحومہ کو جائے گا. پھر ہمارے کھاتے میں کیا رہے گا؟ اب یہ بات بھی بتا دوں، اللہ تعالی نے نظام ایسا رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ جب مرنے والے کے لیے تم دعا کرو گے، نیکی کرو گے، جتنا قرآن تم پڑھو گے جتنا ثواب ہوگا مرنے والے کے بھی دوں گا، تمہیں بھی ملے گا. یعنی ہم جہاں بیٹھے ہم خالی نہیں جائیں گے، ہمیں بھی یہ اجر ملنا ہے اپنے حسب حال، اپنی نیت کے مطابق، اپنے اخلاص کے مطابق ہمیں بھی اجر ملے گا. لیکن ہمارا سب کا اجر جمع کر کے اللہ مرنے والی کو بھی دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کیونکہ ادھر بھی گیا تو ادھر بھی رہ گیا، ادھر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہا، ہمارے پاس کیسے رہے گا؟ یہ اجر دینے والا تو اللہ ہے.
اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. اس پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. مسجد کی بات بتا دیتا ہوں. مسجد میں اذان بھی دی جاتی ہے اور آج کل مؤذن کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. مساجد میں اکثر اذان وہی جا کے دیتے ہیں بزرگ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں. نوجوان کم نظر آتے ہیں. وہ تو مسجد جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے پھر کب شاید آ جائے, 5 منٹ پہلے آ کے نہیں بیٹھتے. جو بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر جنہیں پتہ ہے کہ اب دن آخری ہے, چلے جانا ہے, زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں. گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں اگر زیادہ ادھر بیٹھ جائیں. وہی اذان دے رہے ہوتے ہیں. اذان بھی دی, مسجد میں بھی بیٹھے, وقت زیادہ دیا جو بزرگ ہوتے ہیں. اب مؤذن کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے. میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا, آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا اللہ نے مؤذن کو کیا دینا ہے, اجر کتنا ہے, تو تم اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کرو گے. سبحان اللہ. قرآن ڈالو گے کہ ایک کہے گا میں دینا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا میں, تیسرا کہے گا میں, کیونکہ اجر اتنا ہے. کہ تمہیں اذان دینے والے کے اجر و ثواب کا نہیں پتا, اس لیے تمہیں اس کی قدر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے. ہمارے ہاں کسی مسجد میں ایسا ہوا ہے کہ اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کی گئی ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ پورے لالیسن کروڑ میں, پورے پنجاب میں کبھی نہیں سنا نا. آقا فرما رہے اگر تمہیں اجر کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کرنے لگ جاؤ. اور میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا. باقی معاملات میں قرآن اندازیاں بہت ہوتی ہیں, کمیٹیوں میں, عمرے کے ٹکٹس میں, ادھر ادھر باقی معاملات میں ہوتی ہے. آقا نے نہیں فرمایا تھا قرآن اندازی کرنا ہے اس معاملے میں, لیکن ہم کرتے ہیں. جدھر آقا نے اشارہ کیا تھا جس کا اجر ہمیں محفوظ رکھا, پردے میں رکھا, ہمارا امتحان لینے کے لیے تمہیں بتا دوں تو تم لڑ پڑو گے. ایک کہے گا میں دیتا ہوں, دوسرا کہے گا اذان میں دیتا ہوں. اذان دینے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب ایک بات اس پہ بتاتا ہوں. قیامت کا دن جب ہوگا نا تو جو مؤذن ہوں گے نا, مؤذن, ان کی گردنیں بہت اونچی ہوں گی. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. مطلب بلند مرتبے پہ ہوں گے اذان دینے والے. اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو میرا نام بلند کرتے تھے, جو حیا علی الصلاح کہتے تھے, آؤ نماز کی طرف, جو حیا علی الفلاح کہتے تھے. جب مؤذن اذان دیتے آقا فرماتے ہیں کہ جو شے مؤذن کی اذان کو سنتی ہے نا تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں ہر شے مؤذن کی اذان کو سنتی ہے. درخت بھی سنتے ہیں, پتھر بھی سنتے ہیں, اور جو بھی شے ہے, ہر جدت دیکھو ہر چیز کو نہ کوئی شے ہے, تو ہر شے جب سنتی ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. حتیٰ کہ آقا فرماتے جو مٹی کے ڈھیلے ہیں نا, مٹی کے ڈھیلے, پتھر میں جو مٹی ہوتی ہے اس کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں, یہ بھی مؤذن کی اذان کو سنتے ہیں. اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بتاؤں. حدیث پاک میں تو آ گیا کہ مٹی کے ڈھیلے بھی سنتے ہیں. آج بعض نادان لوگ کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں جی تم بندہ فوت ہو گیا, 500 سال گزر گئے, کسی کو 1000 سال گزر گیا, تو اب ان کی قبر پہ کیا لینے جاتے ہو, تو مٹی تھے مٹی میں چلے گئے, اب جا کے دعا کرتے ہو, ان سے جا کے آگے جا کے ان کے باپ سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہو, تو مٹی تھے, 1000 سال گزر گیا. دادا صاحب کو گئے ہوئے 1000 سال ہونے والا. اسی طرح آپ کے ارد جو اللہ والے سوئے ہوئے, کسی کو 10 سال گزرے, کسی کو 20, کسی کو 100, کسی کو 200 سال, تو اتنے 100 سال بیت گئے, صدیاں بیت گئی. اب کیا کرتے ہو وہاں جا کے, وہ تو مٹی ہو گئے. حالانکہ اللہ والے مٹی ہوتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے, اللہ نے دکھایا ہے یہ منظر کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں نا, مصطفیٰ کے غلام ہوں, انہیں تو مٹی نے کیا کھانا ہے, ان کے کفن کو بھی میلا نہیں کرتی. سبحان اللہ. ان کی کفن بھی سلامت ہوتے ہیں. یہ تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھی مٹی ہو گئے. اچھا ایک لمحے کے لیے میں نے کہا مان لیتے ہیں جی مٹی ہو گئے, مان لیتے مٹی ہو گئے, تو کیا مٹی نہیں سنتی؟ حدیث بتا رہی ہے مٹی کے ڈھیلے بھی اذان کی آواز سنتے ہیں. اگر یہ مٹی کے ڈھیلے سنتے ہیں تو اللہ والا کیوں نہیں سنتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کچھ یہ کہ مٹی تھے, ان کی مان لے, ٹھیک ہے مٹی ہو گئے, پھر بھی سن رہے ہیں. مٹی بھی سنتی ہے, لیکن اللہ والے ان کو مٹی کھاتی نہیں ہے, مٹی کو حیا آتا ہے. سبحان اللہ. ان کی کفن کو بھی میلا نہیں کرتی ہے. مٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے, اسے بھی پتا ہے میرے اندر کون آیا ہے, کیسا آیا ہے. تو اب میں حدیث پاک سنا رہا تھا کہ اذان دی ہر شے سنتی ہے, قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی.
اب آگے حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اس نے اذان دی، اذان سن کے نماز پڑھنے والے آ گئے، 100 بندہ آ گیا، 500 بندہ آ گیا، 1000 بندہ آ گیا، جتنے بھی آ گئے، تو جس نے نماز پڑھی ہر ایک کو اپنی نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں فَالَهُ أَجْرُ مِثْلِ مَنْ صَلَّى، تو اس مؤذن کے لیے کیا دے گا اللہ؟ جس نے نماز پڑھی جتنا اجر ہر بندے کو الگ الگ ملا، سارے نمازیوں کا جمع کر کے اللہ مؤذن کو بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 100 بندے آ گئے نماز پڑھنے، تو 100 بندوں کی اپنی نماز کا ثواب جتنی پڑھی ان کو ملا، اللہ نے دیا، لیکن سارے کا سارا جمع کر کے اللہ نے مؤذن کو بھی دے دیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس نے اذان دی تھی، نماز کے لیے بلایا تھا، اس نے بلایا، اب عمل ان کا تھا، ثواب وہ لے گیا۔ تبھی سے کہتے ہیں ایصال ثواب کا آگے کسی اور کو مل جانا، تو زندہ لوگوں کے عمل سے زندوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ، بعض دفعہ زندوں کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مرنے والے سے زندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں مرنے والوں کے عمل سے مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ چوتھا رخ بات کا بتا رہا ہوں۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں کسی دوسرے صحابی نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ دیکھتا ہے کأنہ من اہل النار، دیکھا وہ دوزخیوں میں سے ہے، اس پہ عذاب کی کیفیت ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، جاننے والا تھا، خواب دیکھ لیا، 7 سے 8 دن گزرے، حدیث پاک میں ہفتہ گزرا کم و بیش، تو پھر دوبارہ خواب دیکھا۔ کیا دیکھا اس بندے کو؟ کأنہ من اہل الجنہ، سبحان اللہ، وہ جنتیوں میں سے تھا۔ واہ بھائی واہ۔ اب بندہ حیران ہو گیا کہ ہفتہ پہلے دیکھا تھا تو دوزخیوں میں سے تھا، ہفتے بعد دیکھا ہے تو یہ جنت والوں میں سے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں ہی اس سے پوچھا، اب صحابہ ہیں، صحابہ کا خواب آگے بیان ہو رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے پوچھا میں نے پہلے دیکھا تو دوزخی تھا، اب جنتی کیسے ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میرے عمل تو اتنے اچھے نہیں تھے، میں حقدار تو دوزخ کا ہی تھا، عذاب کا مستحق تھا، لیکن ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، 2-4 دن کہ ہمارے پڑوس میں اللہ کا ایک ولی دفن ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ ایک نیک بندہ ہمارے پڑوس میں دفن ہوا ہے، تو اللہ نے اس کے دفن ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے 40 لوگوں کو معاف کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں بھی انہی 40 میں سے ہوں، واہ سبحان میں اللہ، ان کے پڑوس میں ہوں۔ واہ بھائی واہ۔ تو پڑوسی اگر مرنے کے بعد قبر میں قبرستان میں اچھا مل جائے، لوگ کہتے ہیں زندہ کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، جہاں مرنے والے سے مرنے والوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اصحال ثواب کوئی ایک بات نہیں ہے کہ زندہ عمل کرے تو مرنے والے کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نے 4 رخ آپ کس کے بتائے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ بعض دفعہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ، بعض دفعہ مرنے والے کے عمل سے زندوں کو فائدہ، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرنے والے کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہر طرف یہ فیض منتقل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ انہوں نے آپ کو اس کے 4 رخ اس کے آپ کو بتائے۔ اب یہ تو جتنی بھی بات تھی اب تک یہ تو تھی انسانوں کے حوالے سے کہ انسان ایسا کرے تو ایسے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں انسانوں کا ذکر نہیں، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں خونی رشتہ ہو تو اس سے دعا کرے تو وہ فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو، جن کا خونی رشتہ نہیں کہتے ان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جتنے بھی ابھی تک باتیں بتائی، پہلے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ خونی رشتے اولاد دعا کرے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، پہلے بتا دیا۔ اگر باقی لوگ بھی دعا کریں ان کی دعا سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے عمل سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب جو آپ کو بتانے لگا اس میں انسانوں کی بات ہی نہیں ہے، خونی رشتہ تو دور کی بات، جہاں پہ تو جنس بھی اور ہے، فرشتے اور جنس سے ہیں، انسان کی جنس اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں۔ آپ کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں پہ۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، نیکی کریں تو ادھر والا لکھتا ہے، گناہ ہو جائے تو ادھر والا لکھتا ہے، یہی کچھ کر رہے ہیں نا، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، ہمارا گناہ بھی لکھ رہے ہیں۔
تو یہ لکھتے جا رہے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے کدھر جاتے ہیں؟ حدیث پاک اب آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جا کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی وہ تو چلا گیا ہے، اب بتا ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہم اوپر آ جائیں تیری بارگاہ میں رہیں، اللہ اللہ کریں، تیرا ذکر کریں؟ اب تک تو ہم اس کے نیکیاں لکھتے تھے یا گناہ لکھتے تھے، اور تو کوئی کام نہیں تھا، باری طرح بندہ ہی نہیں رہا، تو اب بتا اب کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بندہ قبر میں چلا گیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ يُسَبِّحَانِ وَيُحَلِّلَانِ وَيُكَبِّرَانِ، دونوں چلے جاؤ اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے میری تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ، میری تکبیر بیان کرو، میری پاکی بیان کرو، ذکر کرتے رہو دونوں، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَكْتُبُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مرنے والا مومن ہو، حقیقی مومن، تو فرمایا کہ جتنا ذکر کرو اس کا اجر اس مرنے والے کے کھاتے میں لکھتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک وہ دونوں فرشتے جتنا ذکر کریں، جتنی نیکی کریں، جتنی تسبیح پڑھیں، اس کا اجر مرنے والے کے کھاتے میں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اب مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی خونی رشتہ ہو اس کے عمل سے مرنے والوں کو پیدا ہوتا ہے، یہاں تو خونی رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا تو انسان ہی نہیں، تو فرشتے ہیں۔ فرشتے عمل کریں فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں عمل غیر سے دوسرے کو فائدہ ہونا۔ سبحان اللہ، اب یہ فرشتوں کے عمل سے پیدا ہو گیا۔ اب جو آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں اس میں فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان بھی نہیں ہے، بلکہ درخت کی ایک ٹہنی ہے۔ سبحان اللہ، درخت کی ٹہنی اگر وہ اللہ کی تسبیح کرے اس کی تسبیح کرنے سے بھی مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب درخت کی ٹہنی کہاں اور انسان کہاں؟ خون رشتے کہاں؟ ایمان کا رشتہ کہاں؟ کہاں اولاد کی دعا باپ کے لیے اور کہاں ایک درخت کی ٹہنی کا تسبیح کرنا۔ اب اس حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، جیسے یہ قبرستان ہے نا، تو آقا گزرے، قبریں تھیں، جو یہ آقا گزرنے لگے، صحابہ ساتھ تھے، تو میرے آقا رک گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں رکے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں نا، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا وَمَا يُعَذَّبَانِ مِن كَبِيرٍ، یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا۔ آگے آقا نے یہ بھی بتا دیا گناہ کیوں ہو رہا ہے، فرمایا کہ اما احدہما، ان میں سے جو ایک بندہ وہ ہے یہ کیا کرتا، کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ کان لا یستتر من بولہ، جو دوسرا ہے یہ جب پیشاب کرنے بیٹھتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اب یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں غیب کی تھیں، کوئی غیبت کرتا تھا چلا گیا، کوئی پیشاب احتیاط سے نہیں بیٹھتا تھا، اب یہ انسان کا خلوت کا عمل ہے، لیکن جو خلوت والا عمل ہے آقا کو اللہ نے وہ بھی خبر عطا کر دی۔ آقا فرمایا یہ وجہ ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب جب آقا نے بتا دیا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اب میرے آقا حکیم بھی تھے، آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جاؤ اور جا کر درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ۔ ٹہنی توڑ کے لائے تو آقا نے شقھا نصفین، اس ایک کو دو حصوں میں کر دیا، ایک کی دو بنا دی۔ کیا کیا؟ ایک ٹہنی آقا نے ایک قبر پہ رکھ دی، دوسری ٹہنی دوسری قبر پہ رکھ دی۔ صحابات کرتے آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا فرماتے ہیں لعلہ یخفف ما لم یبسا، فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی تو ان کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں قبر پہ کھڑے ہو کے آقا نے کچھ نہیں پڑھا، نہ صحابہ کو حکم دیا تم کھڑے ہو کے پڑھو تاکہ تمہارے پڑھنے سے اسے فائدہ ہو، نہیں، ایسا اگر آقا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آقا دکھانا چاہتے ہیں مومن پڑھیں دعا کریں ان کا تو اجر و ثواب پہنچتا ہے۔
اگر ایک ٹہنی درخت کی وہ اگر تسبیح کرے اس سے بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب یہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے اعمال سے